بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. السلام علیکم brothers and sisters and welcome back to another episode of Divine Miracle. This is Wajiuddin and we were talking about Surah Al-Fatiha. ہم نے Surah Al-Fatiha کو ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کی. ہم نے الحمد کے بارے میں بات کی تھی in our previous session. ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس طرح سے اپنی تعریف اور اپنے شکر کے ساتھ خاص کیا, ہم نے یہ بات سمجھی تھی. and we also understood the understanding of رب, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا رب کیسے ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں پالنے والا کیسے ہے. اور ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو رب العالمین کے طور پر سمجھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خالی اس دنیا میں خالی مسلمانوں کے لیے نہیں, دنیا میں انسانوں کے لیے نہیں, بلکہ سب کے لیے ہے, خالی نہ کہ دنیا کے لیے بلکہ آخرت کے لیے بھی. اسی طرح سے ہم نے الرحمن الرحیم کی ڈیپتھ کی بات سمجھی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحمان کیسے ہے, رحیم کیسے ہے, اینڈ سو آن. وی انڈرسٹوڈ اباؤٹ مالک یوم الدین. مالک میں ہم نے ایمفیسائز کیا تھا ہاؤ اللہ سبحانہ وتعالیٰ از ناٹ جسٹ the king but also the owner. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بادشاہ ہی نہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز کی ملکیت بھی رکھتا ہے, اون بھی کرتا ہے. اسی لیے آپ کو علماء کے نزدیک مالک یوم الدین میں مالک یوم الدین کی تلاوت بھی ملے گی اور ملک یوم الدین کی تلاوت ملے گی, جو کہ دونوں اپنی طرف سے صحیح ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی مخلوق کا مالک ہے اور اس کو بدلنے پر قادر بھی ہے. اسی طرح سے پھر ہم نے آگے سمجھا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تیری ہی غلامی میں ہیں اور تیرے ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تیرے ہی سے مدد مانگتے رہیں گے. اس میں انسان کا اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں کتنا کمزور ہوں, میں صرف عبادت کے لیے کھڑا ہوں, اس بات کو پہچانتے ہوئے کہ یا اللہ تو ہی میرا رب ہے, تو ہی مجھے پالنے والا ہے, تو جو چاہے مجھے دے سکتا ہے, میں ضرورت مند ہوں. اس کے بعد ہم نے اہدنا الصراط المستقیم کے بارے میں سمجھا تھا کہ انسان جب اپنی کمزوری کا اظہار کرتا ہے تو کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے سیدھے راستے دکھا دے. تم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. جیسے ہی تم سورۃ الفاتحہ ختم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کہ یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں. تم ہدایت مانگتے تھے, اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے, یہ لو میں نے تمہیں ہدایت کے لیے وہ لوگوں کی کہانیاں بتا دیں, وہ لوگوں کے قصے بتا دیے کہ کون لوگ اللہ تعالیٰ کی غضب کا شکار ہوئے, کون لوگ ضالین میں سے ہوئے, گمراہ ہو گئے, اپنے اصل راستے سے ہٹ گئے, اور کون لوگ تھے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا. اسی لیے اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صراط الذین انعمت علیہم. ہم اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں گفٹ کر دے اپنی رحمت سے, اپنی مرسی سے ہمیں عطا کر دے سیدھا راستہ, کیونکہ ہم اس بات پر قادر نہیں ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے کو پہچان سکیں, تسلیم کر سکیں اور اس کے اوپر استقامت حاصل ہو. اس کو مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم, کہ کون لوگ ہیں جن پر آپ کا انعام ہوا, جن کو آپ نے بھٹکنے سے بچا لیا. کون ہیں؟ سورۃ النساء میں ان کے بارے میں آتی ہے الانبیاء والصدیقین والشہداء والصالحین, کہ انعام یافتہ لوگ وہ تھے جو انبیاء تھے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی, صدیقین جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صدیقین کا درجہ دیا قرآن میں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں شہداء ہیں جن کے بارے میں ذکر کیا, جن کی شہادت کو, جن کی گواہی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول کیا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صالحین کہ نیک عمل کیا ہے. نیک عمل کیا ہے, اللہ کی نظر میں قبول کرنے والا عمل کون سا ہے, کیا میری نیت اللہ تعالیٰ کے سامنے قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. نیت چاہے میری کتنی اخلاص ہو, لیکن اگر میں نے وہ عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہ اپنایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ چلا, تو کیا یہ میرے لیے اللہ کی نظر میں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کسی راستے کو صحیح سمجھو یا غلط سمجھو یہ ضروری نہیں. اللہ تعالیٰ نے جس راستے کو صحیح سمجھا ہے اور قرآن میں صحیح ذکر کیا ہے, یہ تمہارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. سو موونگ فارورڈ ہم سمجھتے ہیں انعام کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صراط الذین انعمت علیہم کے اندر یہ بات سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسان کر دیا وہ راستہ چلنا. تو اللہ ہی ہے راستہ آسان کرنے والا. اور ہم نے پچھلے سیشن میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی ہم نے سنی تھی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, یا اللہ میرا سینہ کھول دے اس مشکل کے لیے جو تو نے مجھے عطا کیا ہے تاکہ میں اس کو صحیح طرح سمجھ سکوں. ویسر لی امری, اور اللہ تعالیٰ تو آسان کر دے میرے لیے راستہ. ویسر لی امری,
اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آسانی آئے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ الفاتحہ میں بتایا صراط الذین انعمت علیہم کہ یہ وہ لوگ تھے جو پچھلے زمانے میں گزر چکے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا انعام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گفٹ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ آسان کر دیا. اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کیا, ان کے عمل کو قبول کیا, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی. اسی لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم آج چاہے کتنے فتنوں کا دور ہو, جتنی کنفیوژنس کا دور ہو, ہم اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑے رکھیں. اللہ تعالیٰ سورۃ الکہف میں کہتے ہیں وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا کہ اس قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا, کوئی کروکڈنس نہیں ہے. یہ قرآن نہ ٹیڑھا پن رکھتی ہے اور ہر ٹیڑھے پن کو درست بھی کرتی ہے. اسی لیے جو اس معاشرے میں اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑے گا اس کی مورالٹی, اس کا صحیح غلط کی پہچان درست رہے گی. اسی لیے قرآن کا ایک نام الفرقان بھی ہے, فرق کرنے والی چیز, صحیح اور غلط کو فرق کرنے والی چیز. مثال کے طور پر کہ میں سوسائٹی میں رہتے ہوئے شاید کسی ایسے کانسیپٹ کو صحیح سمجھنے لگوں اور میرے آس پاس تمام لوگ اس چیز کو صحیح سمجھنے لگیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اس کو صحیح نہ کہا ہو اور نہ اس کو قبول کیا ہو. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں سٹوریز کے فارم میں, قصوں کے فارم میں, پکڑ کے فارم میں, انعام کے فارم میں ہمیں یہ بات کا اظہار کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں قبول کیا ہے. دنیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے, مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے, آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے تو اللہ ہی کی مرضی کے حساب سے ہمیں چلنا ہے. اور دنیا ایک دن ختم ہو جانی ہے. ہر وہ عمل جو ہم دنیا میں کرتے ہیں, المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات, کہ میری مال, میری اولاد, میری دولت سب بے معنی ہو جائے گا اگر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے. سب بے معنی ہو جائے گا اگر وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں استعمال نہیں کیا گیا. اور ہر وہ نیک عمل جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیا گیا ہوگا وہی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میزان جو ترازو ہے, جو لوگوں کے اعمال کو جس میں جج کیا جائے گا, اس کو تولنے والے امین ہوں گے جو کہ جبرائیل علیہ السلام ہیں. لوگ پہاڑ کی مانند, بڑے بڑے پہاڑ کی مانند اپنے اعمال لے کے آئیں گے, لیکن جب ان کو اس میزان میں رکھا جائے گا تو وہ مٹی یا دھول کی مانند اڑ جائیں گے. میننگ اس میں اخلاص نہیں ہوگا, اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص نہیں کیا گیا ہوگا. اور اسی لیے چاہے عمل کتنا ہی چھوٹا ہو, چاہے کتنا معمولی ہو, اس میں اخلاص کی شرط بہت ضروری ہے. کیونکہ اللہ کی نظر میں دو شرط ہیں عمل کو قبول کرنے کی. ایک کہ وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیا گیا ہو, دوسرا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو. اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں ہر وقت ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے. موونگ اہیڈ, ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو لوگ بھٹک گئے راستے سے. اور سوسائٹی میں یہ بات ہمیں بار بار دیکھنے کو ملتی ہے کہ کتنے لوگ ہیں کہ جن کو علم عطا کیا گیا, کہ جو لوگ قرآن کے حافظ بھی ہوتے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہدایت نہیں دی جاتی. وہ دنیا مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور پچھلے قوموں کی ہمیں یہ قصے بھی ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتابیں عطا کی, جو یہودیوں کے رہبائز تھے, ان کے جو پریس تھے عیسائیوں کے, اسی طرح سے دوسری قوموں کے لوگ تھے, ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب تھی, لیکن انہوں نے اپنی زندگی کے مفاد کے لیے, اپنی شہرت کے لیے, اپنی پاور کے لیے, اقتدار کی چاہت کے لیے انہوں نے اس کو اپنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چاہت اقتدار کی اتنی نقصان دہ ہے دین کے لیے کہ جس طرح سے ایک بھیڑیے کو, دو بھوکے بھیڑیے چھوڑ دیے جائیں فلاک آف شیپس کے اوپر پوری رات کے لیے, وہ اتنا نقصان نہیں اس کو کرتے جتنا انسان کی اقتدار کی چاہت نقصان دیتی ہے. کہ ہماری سوسائٹی میں آج خاص طور سے دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنی آخرت کو کس طرح سے بیچنے کے لیے تیار ہیں صرف دنیا کے تھوڑے مفاد کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دین کی اہمیت ہمیں قرآن میں بار بار بیان کرتا ہے کہ یہ لوگوں کی زندگی کی سیلویشن کے لیے ہے, آخرت اپنانے کے لیے ہے, نہ کہ دنیا کمانے کے لیے ہے. اللہ نے جو ہمیں
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں جو ذکر کیا، اس کا ترجمہ میں آپ کو پہلے بیان کرتا چلوں کہ یا اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنی راستہ آسان کیا، جن کے لیے تو نے مشکلیں آسان کر دیں، اور ان کے لیے جو زندگی کا صراط المستقیم کا جو مشکل راستہ تھا وہ بالکل آسان ہو گیا۔ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلنے دے جنہوں نے جانتے ہوئے بھی غلط راستے کو اپنایا اور تیرے غضب کا اور تیرے اینگر کا اور تیرے ریج کا حقدار بنے وہ، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ انہوں نے توفیق ہی نہیں کی صحیح راستے کو جاننے کی، اور دین میں ایسے ایسے جھوٹ گھڑے جس کا دین کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے راستے پہ بھی ہمیں نہ چلا، اور ہمیں ایسا نہ ہونے دے جس طرح سے تو نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ یہ لوگوں کی ساری محنتیں جو ہیں وہ ضائع ہو گئیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الکہف میں کہتے ہیں کہ کیا میں تم لوگوں کو ایسے لوگوں کی مثال نہ دوں کہ جنہوں نے ساری زندگی اپنے کوششیں کی اور آخرت میں ان کی ساری کوشش ضائع ہو گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری کوششوں کو باقی رکھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ضائع ہونے سے بچائے، اور ہمیں اسی لیے بار بار اس کوشش کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی انٹینشنز کو رینیو کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں۔ ہم جب بھی قرآن پڑھیں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ یہ کتاب جو میں پڑھنے جا رہا ہوں اگر یہ میں صحیح طرح سے نہیں سمجھوں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، اور اس کو غلط سمجھنے پر میں بھی غلطی کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو اس بات پر قادر ہے کہ میرا سینہ کھول دے کہ میں تیری کتاب کو بہتر طریقے سے سمجھوں۔ تو غیر المغضوب علیہم کے بارے میں جیسے حدیث میں آیا ہے کہ غیر المغضوب سے مراد جو ہے کہ مغضوب کون ہیں، وہ یہود ہیں جن کے بارے میں ذکر کیا گیا، جس طرح سے ان کے اوپر انبیاء بھیجے گئے، ان کی تعلیمات بھیجی گئیں، اور جاننے کے باوجود کہ یہ اللہ کے انبیاء ہیں ان کی مرضی کے خلاف جب ان کو تاکید کی گئی، ان کو تعلیم دی گئی تو انہوں نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی اور ان کی نافرمانی کی۔ اسی طرح سے مغضوب علیہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ نصارہ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ جھوٹ باندھا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور ایسی بڑی بات کی جس کے بارے میں کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل یا علم نہیں اتارا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں کئی میسج ایکوائر کرنے کے لیے کہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں سب سے پہلی چیز کہ علم کے ساتھ عمل بہت ضروری ہے، اور جاننے کے بعد اگر پھر بھی کسی غلط راستے کو اپنایا جائے تو وہ بہت بڑی سزا کا حقدار بنا دیتی ہے انسان کو۔ اسی طرح سے دین میں اپنی طرف سے کسی چیز کو گھڑنے کی کہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اسی لیے ہمیں بہت ضروری ہے، اللہ کے نبی ہر وقت یہ بات کو خطبے میں دہراتے تھے کہ جس نے کہ بہترین ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس ہے، اور جو گمراہی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین سے دور ہونے کی ہے۔ ہم واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے ساتھ، پلیز ساتھ رہیے گا، ہم سورۃ الفاتحہ کنٹینیو کریں گے اور آخری ورسز کو سمجھیں گے۔ سو بی رائٹ بیک آفٹر دا بریک۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ہم سورۃ الفاتحہ کی بات کر رہے تھے ان پروگرام ڈیوائن میریکل۔ میں ہوں وجیہ الدین۔ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ انعام یافتہ لوگ، کون ہیں جو اللہ کی نظر میں انعام یافتہ لوگ ہیں۔ ہم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اوپر بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت ایک بہت بڑی گفٹ ہے، اور اسی کے اندر ایک ہدیہ کا ورڈ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہیں یہ عطا کر دیتے ہیں، لیکن انسان اس کی طلب رکھتا ہو، اس کی کوشش کرتا ہو، اس کے لیے جستجو رکھتا ہو، اس کے لیے دعا کرتا ہو، اور یہی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہاں پہ ڈیزائرڈ ہے، اور یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ اس چیز کے لیے ڈیزائر کرے، اس کو اللہ تعالیٰ سے طلب کرے، اور اللہ تعالیٰ تبھی اس کو عطا کرتے ہیں۔ گائیڈنس ایک ایسی چیز ہے، ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مانگنے پہ عطا کرتے ہیں۔ ہم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے کی تلقین کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہدایت دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر قبول کرے، اور یہی اس دعا کا مقصد ہے۔ سورۃ الفاتحہ شروع ہی اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ ہوئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارا رب ہے کون۔ لوگ
اپنے رب سے واقف تو ہو جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے کون، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جب دینے والے ہیں، عطا کرنے والے ہیں اور بے شمار دینے والے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سب سے پہلے وہ چیز مانگی جائے جو انسان کی سب سے زیادہ فلاح کی ضرورت ہے، اور وہ اس کی ہدایت ہے، کہ انسان کو زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ پتہ چل جائے، کہ انسان ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی گمراہی میں زندگی گزار رہا ہو جو اس کو ایسی بے سکونی کی طرف لے جائے جس سے اس کا نکلنا مشکل ہو جائے۔ اور اسی لیے دین میں ظلم کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ ظلم وہ ہے جو ان چیز کو اس کی اصل مقصد کی جگہ سے اٹھا کر اس کو کہیں اور رکھ دیا جائے، اور انسان کی زندگی کے اوپر ظلم سب سے بڑا جب وہ ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے ہٹ کر وہ دوسرے کی فرما برداری میں چلا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے دائرے میں چلا جاتا ہے، اور اس کی زندگی میں ایک الگ بے سکونی شامل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو سکون نہیں ملتا لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے۔ غیر المغضوب علیہم کے بارے میں بھی ہم نے سمجھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ناؤنس کے طور پہ ذکر کیا ہے۔ یہ بات میں آپ کو یہاں پہ تفصیل کے ساتھ ایکسپلین کر رہا ہوں کہ جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسم ذکر کیا ہے کہ مغضوب اور ضالین۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ کوئی ٹائم نہیں ہے، پچھلے دور کے خالی لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ ایک ایٹیٹیوڈ ایکوائر کرنے کے لیے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ ابھی تو ہم سیدھے راستے پر ہیں، آگے جا کے بھی ہم ایسا نہ ہو کہ سیدھے راستے سے بھٹک جائیں اور ان لوگوں کے راستے پہ چلے جائیں، اور پچھلے زمانے کے لوگ بھی نہیں، اس زمانے کے بھی اور آگے کے لوگ بھی۔ تو یہ ہر لحاظ کے ہر دور کے لیے یہ چیز ویلڈ رہتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ہمیں کلیئرلی بتایا کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، جیسے ہم نے پہلے مینشن کیا تھا کہ یہود و نصارہ کے بارے میں بات ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ یہود اس بات کے اوپر علم رکھتے تھے کہ ان کے اوپر انبیاء بھیجے گئے ہیں، ان کے اوپر ان کی تعلیم بھیجی گئی ہے، لیکن ان کو پہچاننے کے باوجود بھی ان کو جھٹلایا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی انہوں نے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی مشہور جو واقعہ ہے قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا اور ان کو جب کہا گیا کہ ذبح کرو تو انہوں نے سوالات شروع کر دیے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ کوئی بھی جانور ذبح کر دیتے تو اس کے اوپر ان کی قربانی قبول کر دی جاتی، لیکن ان کی نیت نہیں تھی قربانی کرنے کی، اور انہوں نے خوب سوال کیے موسیٰ علیہ السلام سے، ان کو پریشان کیا تاکہ وہ اس حکم سے اپنی جان چھڑا دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں یہاں پہ ذکر کیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جوز اور کرسچنس کا اسپیسیفکلی نام کیوں نہیں کہا؟ بیکاز یہ محدود نہیں ہے، جو بھی ان طریقوں پر چلے گا جیوز اور کرسچنس کی جو ان کی قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی بتا دیا کہ ضالین کے راستے پہ چلو گے تو تمہارا بھی حال یہی ہوگا۔ اگر ہم ان قوموں کے راستوں پر چلیں گے جنہوں نے علم آنے کے باوجود، وحی آنے کے باوجود، انبیاء آنے کے باوجود ان راستوں کو اپنایا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرمانی کی طرف جاتے ہیں، تو ہم بھی اس غضب کا شکار ہوں گے اور جس طرح سے پچھلی قوموں والے ہوئے۔ اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کے بارے میں بھی تاکید کی کہ ہم علم آنے کے بعد کہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، اللہ کے نبی ہمارے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد ہم جو ہے پھر بھی کسی اور طریقے کو اپنائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، اور ہم ان چیزوں میں اپنے آپ کو انوالو کریں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے منع کیے ہیں، تو پھر ہمارے لیے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی غضب کی طرف آتے ہیں۔ ضالین کے بارے میں ہم نے جنرلی مینشن کیا تھا کہ یہ وہ لوگ تھے، اور ان کی سوسائٹی میں آج کل مینشن کرتے ہیں کہ یہ لوگ توفیق نہیں کرتے کہ وہ لوگ علم حاصل کریں تاکہ ان کو صحیح چیز کے اوپر عمل کرنا، وہ اس بات سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں کہ جتنا معلوم کریں گے ہو سکتا ہے ان کے اوپر اتنی پکڑ آ جائے۔ اور یہی ایک ایٹیٹیوڈ ہے ضالین والا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو راستے پہ چلنے کے لیے کہا ہے وہ اس سے ہٹ کر چلتے ہیں، وہ طریقے اپناتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں نہیں کہے۔ اور سب سے بڑی چیز جو ان کے بارے میں بیان کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے بیٹے کی پوزیشن دی تھی، اور یہ سب سے بڑا جھوٹ تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اسی لیے ایک اور چیز بھی تھی کہ دین کے بارے میں ایسی بات کہنا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں دلیل نہ اتاری ہو۔ اس لیے ابن القیم یہ بات کہتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ شرک نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑا بھی گناہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں ایسی بات کہی جائے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں دلیل نہ اتاری ہو۔ تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل۔ اور یہ جو ضالین تھے انہوں نے یہی غلطی کی کہ انہوں نے ایسی باتیں کہنا شروع کر دیں جو کتاب میں نہیں تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ
کتاب کے اندر بھی وہ شامل کرنا شروع کر دی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا نہیں تھا، جس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری تھی۔ قرآن ایک لنگوسٹکلی ایک پرفیکٹ کتاب ہے، اور ہمیں سورہ فاتحہ میں بات سمجھ میں آئی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح سے اپنے رب ہونے کی، اپنے تعریف اور شکر ہونے کی ہمیں یہ بات بتائی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح سے اپنی رحمان کی صفت کا ہمیں جو ہے انٹروڈکشن دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح سے ہمیں یہ بات بتائی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مالک یوم الدین ہے۔ یہ شروع کی آیات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انٹروڈکشن ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں تعریف کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ who basically Allah is and how we submit to Allah سبحانہ وتعالیٰ۔ اینڈ دین آفٹر وی ایکسیپٹ دیٹ، ہم اس بات کا تسلیم کرتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی عبادت اپنے ساتھ خاص کریں گے، ہم کسی اور کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول نہیں کریں گے، ہم کسی اور کو نہیں پکاریں گے اللہ کی مدد کے علاوہ، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی اپنی عبادت کے ساتھ خاص کریں گے۔ یہ عبادت کا ماننا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ انسان کو اپنی لبریشن میں لے آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور اسی لیے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس بات کا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ علم عطا کرے جو اللہ تعالیٰ نے جس کو علم کہا ہے، جو نافع علم ہے، ایسا ایکشن عطا کرے جو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے والا ہو، ایسی چیز کے اوپر جو ہمیں علم ہو اور اس کے اوپر ہم عمل بھی کریں، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو علم رکھتے ہیں لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ ہم اس بات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس بات سے بچا کہ ہم گمراہ نہ ہو جائیں، سیدھے راستے سے ہٹ نہ جائیں، ہم اب اس بھٹک نہ جائیں اس راستے سے، یہ سمجھ کے کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ ہماری سوسائٹی میں کافی ایسی اگزامپلز ہیں کہ لوگ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کی ہدایت دی، انہوں نے 5 وقت کی نماز ادا کرنا شروع کی، اور بعد میں انہوں نے اس چیز کو بوجھ سمجھنا شروع کر دیا اور پھر وہ راستے سے بھٹک گئے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ ہمیں بار بار اس بات کی یاد دہانی دیتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بار بار ہدایت مانگنی چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی ہدایت میں رکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غصے کے ہم حقدار نہ بنیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کے بارے میں بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کا فائدہ نہ اٹھایا جائے، اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ہر عمل کا سوال ہم سے پوچھنے والا ہے، اور اسی ڈر کے ساتھ ہم جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو رکھتے ہیں۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ انسان کا جو دل ہے وہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ اس کے 2 ونگز ہوتے ہیں، 2 پر ہوتے ہیں، اس کا دل جو ہے وہ محبت ہے، اور اس کا ایک پر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فیئر کے بارے میں ہے، اور دوسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوپ کے بارے میں ہے۔ یہ دونوں جب بیلنس ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی جو محبت ہے وہ صحیح طرح سے اڑے گی۔ جو ضالین لوگ تھے ان لوگوں نے صرف محبت کے بارے میں بات کی، جو کہ کچھ بھی کر لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا، چاہے اللہ تعالیٰ کی دین پہ چلو یا نہ چلو۔ ہم یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اس بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے۔ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سورۃ الفاتحہ، سو اسٹے ٹیونڈ، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک ٹو دا پروگرام ڈیوائن میریکل۔ میں ہوں وجی الدین اور ہم بات کر رہے ہیں سورۃ الفاتحہ کے بارے میں۔ بیفور وی وینٹ آن دا بریک وی ور ٹاکنگ اباؤٹ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کے بارے میں اسپیسیفائی کیا کہ ہم ان کے راستے پہ نہ چلیں جو لوگ راستے سے گمراہ ہو گئے۔ سورۃ الفاتحہ از اے بیوٹیفل سورہ، and there is a reason why Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned this in the beginning۔ اور میں نے جس طرح سے آپ کو قرآن کی آیت مینشن کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورہ اتاری تھی ایز اے کمفرٹ، ایز اے ریلیور، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نبی ہیں وہ بہت ڈیفیکلٹیز فیس کر رہے تھے مخالفین سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بولا کہ ہم نے آپ کو یہ سورہ شفا عطا کی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی ایک سگنیفیکنس یہ بھی ہے کہ یہ ایک شفا والی سورہ ہے، جس طرح سے ہمیں ایک رپورٹ ملتی ہے، ایک صحیح روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے اور انہوں نے یہ قصہ بیان کیا کہ کسی گاؤں کے کسی سردار کو سانپ نے کاٹ لیا تھا، اور انہوں نے سورۃ الفاتحہ کا جب ان کے اوپر دم کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اذن سے ان کو شفا عطا ہو گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات کے بارے میں بھی ہمیں بتایا کہ یہ سورہ شفا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے لوگوں کو شفا بھی عطا کی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہیں شفا عطا کرنے والے، ہم کبھی بھی اس سورہ کا فائدہ اٹھائیں۔ سب سے بڑا شفا جو ہے وہ ہمارے دلوں کی شفا ضروری ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ
تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف رکھے، ہمیں گناہوں سے دور رکھے اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبودیت میں شامل رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سٹارٹ کیا ہے ناؤن کے ساتھ۔ میں نے آپ کو ڈفرینس بتایا کہ کچھ عربک ٹرمنالوجیز ہوتی ہیں جملہ اسمیہ کی اور جملہ فعلیہ کی۔ جملہ اسمیہ جیسے ہم نے بات کی تھی، ناؤن بینگ ناؤن از فری فرام ٹائم لمیٹیشن، ویئر ایز وربز ریکوائر این ایکشن۔ اور ہماری سورہ فاتحہ سٹارٹ ہوتی ہے ناؤن کے ساتھ اور اینڈ ہوتی ہے ورب کے ساتھ، میننگ کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کر رہے ہیں، بینگ اے ناؤن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اینڈ میں ہم ایکشن طلب کر رہے ہیں کہ اللہ تو ہمیں طلب کر دینے والا ہے اس بات کی، تو سیدھا راستہ دکھانے والا ہے، اور ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلنے دے جو غلط ہو گئے یا جو اس راستے سے بھٹک گئے۔ فار انسٹنس آئی ول گیو یو ون ایگزامپل کہ میں اگر کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتا ہوں اور میں اگر فرسٹ سیمیسٹر میں ہوں اور اگر مجھے اس یونیورسٹی میں سکسیس چاہیے، اس یونیورسٹی میں مجھے کامیابی چاہیے، تو میں کن لوگوں کی ایگزامپل کو فالو کرنے کی کوشش کروں گا یا میں کن لوگوں سے سجیشن حاصل کروں گا؟ آف کورس وہ لوگ جو سینئرز ہیں، جو آلریڈی اس میں ہیں، جو لوگ اس فرسٹ سیمیسٹر سے گزر گئے، نہ کہ وہ لوگ جو میرے ساتھ ہیں، کیونکہ ان کا کیا تجربہ رہا ہے، کیا ان لوگوں نے کیا کسی چیز میں کامیاب ہی رہے، اس چیز کو میں حاصل کروں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قرآن میں ایسے لوگوں کی مثالیں عطا کی ہیں جو لوگ اس راستے کے اوپر چلے، جو لوگ کامیاب ہوئے، جن لوگوں نے دنیا کی رکاوٹوں کو سائڈ میں رکھا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری میں آئے، انہوں نے دنیا کی مشکلات برداشت کی، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی بات قرآن میں بیان کی سورۃ البقرہ میں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ تعالیٰ چونکہ وہ رب ہے، وہ اس بات کا علم رکھتا ہے، تو ہر اپنے بندے کے اوپر وہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنا وہ برداشت نہ کر سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اندر بہتری چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قائم رکھنے والے ہیں۔ ہم نے یہ رب کی ایٹریبیوٹس میں سمجھا تھا کہ رب کی معنی کے اندر کافی ڈیٹیل ہے، اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قائم رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس کو بڑھانے کے لیے۔ تو وین ایور لائف برنگز یو ڈاؤن، وین ایور لائف یو میکس یو فیس ڈیفیکلٹیز، کبھی بھی آپ کو زندگی اگر مشکلات کرے، اپنے آپ کو نیچے نہ گرائیں، بلکہ اس بات کی امید پہ رکھیں کہ اس مشکلات سے جو اللہ تعالیٰ آپ کو گزار رہے ہیں، آپ کا رب اس مشکلات سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے آپ کو اس مشکلات تک لے کے آئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے آپ کو نکالنے پر بھی قادر ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو لانے کے لیے تیار رہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے تیار رہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی عبادت خالص کرنے کے لیے تیار رہیں، اور ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مثال دیتے ہیں کہ جب وہ سمندر میں جاتے ہیں، اللہ طوفان ان کے سامنے آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو خالص پکارتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو سکون سے ان کو سی شور کی طرف پہنچا دیتا ہے اور کنارے ان کو پہنچا دیتا ہے، اور پھر وہ ایسا ناشکر ہو جاتے ہیں جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کبھی پہچانا ہی نہیں، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی ان کو مدد آئی ہی نہیں۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر قدم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کے طلبگار رہیں، ہم اس بات کو ریکگنائز کریں کہ میرے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی یاد رہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری اولاد کی محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے انڈر رہے، میرے گھر والوں کی محبت میرے اللہ کی محبت کے انڈر رہے، میں جو کام کر رہا ہوں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے اندر ہے۔ یہ سورہ فاتحہ میں ہمیں سبق ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انٹروڈکشن ہمارے لیے بہت پاورفل ہے۔ ہم یہ بات جانیں کہ ہمارے لیے فرض ہے کہ ہمارا اپنے رب کو پہچانے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے کون۔ رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ himself is اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے یہ بات بولی کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اور شکر اپنے اللہ کے لیے ہے جو تمہارا رب ہے، جو تمہیں پالنے والا ہے۔ مجھے کوئی دنیا کے لوگ کیا فائدہ عطا کریں گے جب وہ خود اس بات پر قادر نہیں کہ اپنی چیزوں کے مالک رہیں یا اپنی چیزوں کے فائدے کو ایکوائر کر سکیں۔ وہ خود اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، وہ خود دوسرے لوگوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو مجھے کسی اور کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں، میں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنے والا بنوں، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارنے والا بنوں، اور یہی ہمیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے دیتے ہیں۔ تو the سورہ فاتحہ calls us towards a positive attitude کہ my life is much bigger and is a much bigger purpose than what this world calls me towards۔ میری دنیا کی مشکلات کیسی ہیں اور میرا رب کتنا بڑا ہے۔
میری دنیا میں جو بھی سسٹم چل رہا ہے وہ میرے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بدولت چل رہا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس سے میری بہتری چاہتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں میں اس کے اوپر چاہے ٹائم سردی ہو، گرمی ہو، آسانی ہو، مشکل ہو، میں اپنی نمازوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری میں قائم رکھوں، اس پہ کبھی کمپرومائز نہ کہوں، بیکاز میرے لیے یہ ضروری ہے۔ I'll give you another example۔ بھیا نماز کا وقت آتا ہے اور میں کسی کام میں انوالوڈ ہوں، جب مجھے اللہ اکبر کی آواز آتی ہے میرے لیے اس وقت کیا چیز بڑی ہوتی ہے؟ یہ سورہ فاتحہ کا اصل میسج ہے کہ اس وقت میرے لیے کیا واقعی اللہ سب سے بڑا ہے، یا میرے لیے اس وقت میرا کام بڑا ہو جاتا ہے؟ کیا میرا یہ بیلیف ہے کہ میں اگر ابھی چھوڑ کے کام کی نماز کی طرف جاؤں گا تو میرا نقصان ہو جائے گا، یا میرا نفع جو نقصان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بہتر عطا کرنے والا ہے، اور کتنی بڑی مثالیں ہیں کہ جو لوگ اپنی دکانوں کو بند کر دیں نماز کے وقت اور نماز کے لیے چلے جائیں، اور اس وقت نماز کے بعد آئیں، اللہ تعالیٰ ان کو ڈبل اور ٹرپل عطا کر دے گاہک کے طور پہ، ان کی روزی میں اور برکت عطا کر دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس سورہ فاتحہ میں پوری قرآن کی ایک تشریح ہمیں ایک سمرائز فارم میں ہمیں بتا دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہمیں سب کچھ عطا کرنے والے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم نے آخر میں یہ بات سمجھی ہے، اور ہم اس کو میں ریپیٹ کرتا چلوں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان لوگوں کے راستے سے چلنے سے پناہ مانگے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے کسی ٹائم کے حساب سے ہمیں لمٹ نہیں کیا، بلکہ ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان قوموں کی مثال دی کہ وہ لوگ سچ جاننے کے باوجود، انبیاء کو اپنی آنکھوں کے سامنے جاننے کے باوجود انہوں نے اس کو جھٹلایا، اور کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سخت کر دیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سیدھے راستے سے ہٹا دیا، اور صحیح راستہ آنے کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں مینشن کیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر، ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی کانوں پر پردہ ہے جس کی وجہ سے وہ کسی بات کو سمجھنے سے قاصر رہ گئے، کیونکہ انہوں نے بار بار اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو جھٹلایا۔ سورہ فاتحہ ان اٹ سیلف از اے دعا، یہ ہمیں دعا کا طریقہ سکھاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کس طرح سے مانگی جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کس طرح سے کسی چیز کو طلب کیا جائے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہلے تعریف کی جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی شو کی جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی جائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس بات کا اظہار کیا جائے کہ اے اللہ میں نہیں جانتا کہ میں جو تجھ سے مانگ رہا ہوں میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، کیا جو میں مانگ رہا ہوں میرے لیے بہتر ہے؟ تو مجھے عطا کر اگر میرے لیے اس میں خیر ہے، تو مجھے اس سے بہتر عطا کر اگر میرے لیے اس میں شر ہے، تو مجھے بہتر ریپلیسمنٹ عطا کر۔ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، فائدے کے بارے میں طلبگار ہوں، میں تجھ سے آخرت کے فائدے کا طلبگار ہوں، اور میں تجھ سے ہر اس شر سے، ہر اس ایول سے پناہ مانگتا ہوں جس کا تجھ سے انعام یافتہ لوگوں نے پناہ مانگی۔ یہاں پہ ہم چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے انشاءاللہ، ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم۔ Assalamu alaikum and welcome back to the program Divine Miracle. We are almost at the end of the explanation of Surah Al-Fatiha, and thank you for staying tuned with us. Eventually ہم سورۃ الفاتحہ کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ how it is a guidance for us. So we're just wrapping up the understanding of سورۃ الفاتحہ، جیسے ہم نے سٹارٹ میں مینشن کیا تھا کہ اس کی سب سے بڑی امپورٹنس جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ایک حدیث قدسی میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل فإذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے نماز کو جو ہے اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں ڈیوائڈ کر دیا ہے، بس میرا بندہ جب سوال کرتا ہے میرے سے اور وہ کہتا ہے میرا بندہ الحمدللہ رب العالمین، تو میں کہتا ہوں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، میری حمد و ثنا بیان کی، میرا شکر ادا کیا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے الحمدللہ رب العالمین کا جواب دیتا ہے۔ کتنے بڑے بادشاہ ہیں جن کے لیے ہم
کتنے بڑی پرسنالٹیز ہیں, کتنے بڑی انڈیویجولز ہیں جن کے پاس ہم ملنے کے لیے ترستے ہیں, ان کا آٹوگراف لینے کے لیے ترستے ہیں, اور ہم ان کے پاس دوڑتے ہوئے جاتے ہیں. لیکن میرا رب ہے, میرا مالک ہے, میرا خالق ہے کہ وہ میری بات کا جواب دے رہا ہے, وہ میری ہر دعا کو سنتا ہے. جب بھی میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اس کا جواب دیتا ہے. یہ میرے لیے اعزاز ہے, یہ میرے لیے ایک اعزاز ہے کہ میرا رب مجھے اس بات کا جواب دیتا ہے. ہم نے جو چیز سمجھی تھی سورۃ الفاتحہ میں, میں اس کو کنکلوڈ کرتا چلوں اور آپ کو ایک امپورٹنٹ پوائنٹس کو ہائی لائٹ کرتا چلوں کہ ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سورۃ الفاتحہ میں یہ بات انڈرسٹینڈ کریں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خالی تعریف بیان نہیں کر رہے, ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دل سے ایک ایموشن کے ساتھ, ایک جذبات کے ساتھ ہم اس کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں. ہم ہزاروں کروڑوں سے بہتر ہیں جو بھی حالت میں ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن بولا ان مع العسر یسرا, کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر آپ کو مشکل میں رکھ رہے ہیں تو زندگی میں آسانی بھی آئے گی, اور اگر آسانی ہے تو اس کے بعد مشکل بھی فیس کرنی ہوگی, اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. آپ اگر ہاسپٹل میں دیکھتے ہوں کہ جو ECG مشین ہوتی ہے کہ انسان کی جو زندہ رہنے کی جو انڈیکیشن ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن چلتی ہے. فلیٹ کا مطلب انسان دنیا سے چلا گیا. آپ کی لائف میں اگر اپ اینڈ ڈاؤن ہے اس کا مطلب ہے یو آر الائیو, آپ کی زندگی میں امپرومنٹ آتی ہے. سورۃ الفاتحہ میں الحمدللہ کے بارے میں ہم نے سمجھا تھا, ہمیں کچھ پوائنٹس ہیں جو بہت سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان ہمارے لیے سب سے زیادہ ریکگنائز کرنا ضروری ہے کہ میرا رب ہے کون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمان ہے, رحیم ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام چیزوں کا دینے والا ہے. موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا ہر وقت خیال رکھ رہا ہے, میری ماں سے زیادہ خیال رکھ رہا ہے. اگر سوال پوچھا جائے کسی سے کہ اگر آپ کی پوری قسمت, آپ کی زندگی آپ کی ماں کے حوالے لکھ دی جائے لکھنے کے لیے, تو آپ کتنی تسلی میں رہیں گے؟ وہ بولے گا میں تو بالکل تسلی میں رہوں گا. تو آپ کا رب آپ کی ماں سے کہیں زیادہ آپ سے پیار کرتا ہے. جب اس نے آپ کی تقدیر لکھی ہے اور وہ آپ کی قسمت اور آپ کی زندگی کا مالک ہے, تو کیا وہ آپ کے بارے میں خیال نہیں رکھتا؟ کیا اس نے آپ کے بارے میں کچھ سوچ نہیں رکھا کہ آپ کو کیا عطا کرنا ہے؟ ہمیں اس سورہ فاتحہ سے سب سے بڑا سبق ملتا ہے صبر کا, کہ ہمیں صبر کرنا ہے. ایک وقت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اس عطا کرے گا. اسی لیے ہم مالک یوم الدین کے پوائنٹ کو ہم نے انڈرسٹینڈ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خالی سزا دینے کے لیے مالک نہیں ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کے اجر دینے پر بھی قادر ہے اور مالک ہے جو آخرت میں ان کو دیا جائے گا. کہ دنیا کی تمام مشکلات, دنیا ہمیں ہیز نتھنگ ٹو آفر, دنیا از ناٹ دا پلیس فار اس ٹو ارن our actual rewards, but akhirat is the actual place for us to earn a reward. Then we talked about Allah subhanahu wa ta'ala being Rahman ar-Rahim and Malik Yawm al-Din. Then we talked about Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, which is very important because Allah subhanahu wa ta'ala سے shift ہو کے اب وہ بندے کی طرف وہ بات آتی ہے کہ میں اس بات کی تسلیم کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی میرا رب ہے, تو میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا. میں اپنی نفس کی عبادت نہیں کروں گا, میں کسی مخلوق کی عبادت نہیں کروں گا, بلکہ میں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا. بیکاز جو مالک ہے, جو مجھے عطا کرنے والا ہے, وہی ہے مجھے سب چیز پر قادر رکھتا ہے, تو میں کسی اور کے پاس کیوں جاؤں. ایاک نستعین, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتا ہوں, میں اپنی کوشش کو جاری رکھوں گا, میرے لیے کوشش اپنی کنٹینیو کرنا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کا رزلٹ مانگنا ہے. اہدنا الصراط المستقیم, گفٹ یہ بات انڈرسٹینڈ کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے جو 2 ہاتھ دیے ہیں, مجھے جو آنکھیں دی ہیں, مجھے جو زبان دی ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہے. جب میں پیدا ہو رہا تھا یہ اللہ تعالیٰ نے میرے سے نہیں پوچھا کہ تمہیں کیسی صورت چاہیے, کس خاندان میں پیدا ہونا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ایز اے گفٹ دیا ہے مجھے, اور اللہ تعالیٰ جب چاہے لے سکتا ہے. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے ایز اے گفٹ, آئی ڈڈ ناٹ ڈیزرو اٹ ان دا فرسٹ پلیس, میں اس کا حقدار نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت سے مجھے وہ دیا, بیکاز اللہ تعالیٰ کے رب ہونے میں المنعم کا ورڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ گفٹ دینے والا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں مجھے, مال دولت دنیا سب چیزیں, اللہ تعالیٰ چاہتا تو مجھے کوئی جانور پیدا کر دیتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے انسان پیدا کیا. تو اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے کبھی لے بھی لیتا ہے آزمانے کے لیے تاکہ مجھے آخرت میں بہترین ریوارڈ عطا کرے اس صبر کی مانے, تو مجھے صبر شو کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ ہدایت, ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از, دیٹ از اے گفٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور یہ اللہ تعالیٰ تبھی دیتے ہیں جب انسان اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے. اور صراط الذین انعمت علیہم, ایسا مستقیم راستہ اور سیدھا راستہ جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ چلنے پر لوگوں کو انعام عطا کیا. اور وہ کون تھے؟ ہم نے سمجھا تھا الانبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین. اور اسی طرح سے ہم صرف
اچھائی کے بارے میں نہیں سوال کر رہے بلکہ ہم اس کا اپوزٹ بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں گمراہ لوگوں میں نہ شامل کر دے, کہ ایسا نہ ہو کہ ہم یہ غلط فہمی میں بیٹھ جائیں کہ ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو کبھی ہم غلط ہو ہی نہیں سکتے, اور ہم جانے انجانے میں ایسی غلطی کر بیٹھیں کہ ہم ضالین اور مغضوب علیہم میں شامل ہو جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کانسٹنٹ دعا کرنا ہے, اور سورہ فاتحہ کا بیسک ایسنس کی دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر دے, ہمیں سیدھے راستے پر بھٹکنے سے بچا, یا اللہ ہمارے دلوں کو شفا عطا کر, یا اللہ ہم لوگوں کو سبق اور ہماری دلوں کو کھول دے تاکہ ہم لوگوں کے لیے فائدے کا باعث بنے, ہم لوگوں کی گمراہی کا باعث نہ بنے, بلکہ ہم لوگوں کے لیے اصلاح اور اس معاشرے کو فائدہ دینے والے بنے. ہماری جانے کے بعد ہماری زندگی سے لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے یہ ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے. سورۃ الفاتحہ is all about Allah, and I hope I was able to pass on the message. There's so much that has to be said. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی سمجھا ہو, جو بھی سنا ہو, جو بھی پڑھا گیا ہو, بولا گیا ہو, اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اتار دے, ہماری نمازیں اس کے بعد امپروو ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ایسی محبت کرے جس طرح سے ہم اس ہمارے لیے آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بہتر طریقے سے سمجھنے کی توفیق حاصل کریں, اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ آسان کرے اپنی کتاب کو سمجھنا. اس میسیج کے ساتھ اپنا خاص خیال رکھیے گا, اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ہوں وجیہ الدین ڈیوائن میریکل کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.